الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاحسان ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہمارے یہاں کی تاریخ کے حساب سے آج 14ویں شب ہے اور گجرات اور دوسرے علاقوں کے حساب سے 15ویں شب ہے اور 16 ذوالقعدہ شریف شہباز ولایت شہباز دکن قطب دکن سیدی سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے وصال با کمال کی تاریخ ہے۔ اس اعتبار سے آج حضرت کی کہ سندل شریف کا دن ہے اور ہمارا یہ سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع کا یہ معمول ہے کہ جن اکابر اولیاء سادات مشائخ کے عرس کی تاریخ جس ہفتے میں ہوتی ہے تو ان کی زندگی پر کچھ باتیں ہم کر لیتے ہیں، اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ولیوں کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ سیدی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کیا جائے، میں یہ چاہوں گا کہ جو آیہ کریمہ اور حدیث مبارکہ تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ پاک اس کے متعلق کچھ باتیں
مجھے حق کرنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت نوجوانوں میں بالخصوص ہندوستان میں بلکہ بر صغیر میں تصوف کو لے کر کے کافی بے چینی پیدا کی جا رہی ہے۔ تصوف کو الحاد، بے دینی، کہانی، قصے، گڑے ہوئے واقعات، پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے، اور ایک عجیب بدتمیزی کا طوفان ہے کہ یہ تصوف کی حقیقت کیا، یہ تصوف کیا ہے؟ کیا تصوف دین سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، یا تصوف جو ہے وہ شریعت سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، کوئی گڑی ہوئی چیز ہے، واقعی الحاد اور بے دینی ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان جس چیز کو سمجھ نہیں پاتا اس کا انکار کر دیتا ہے، اور انکار کی بنیاد پر نقصان اٹھاتا ہے۔ اس لیے کہ تصوف جو ہے وہ تھیری کا نام نہیں ہے، تصوف پریکٹیکل کا نام ہے، اور چونکہ یہ پریکٹیکل ہے تو اس کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، تو اہل ظاہر اس کا انکار کرتے ہیں شروع دن سے۔ جیسے کہ ابن تیمیہ نے بہت سخت اس پر انکار کیا، اور ان کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے اہل تصوف کے منکرین کا۔ صوفیہ کو کافر کہا گیا، صوفیہ کو مرتد کہا گیا، صوفیہ کو حلولی کہا گیا، الگ الگ انداز سے صوفیہ کو یاد کیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل دین تصوف اور صوفیہ ہی بیان کرتے ہیں۔ اصل دین آپ کو صوفیہ ہی سے ملے گا، اصل دین آپ کو صوفیہ کرام سے ملے گا۔ حالانکہ بے شمار محدثین ہیں جو صوفیہ کرام کی غلامی کرتے ہیں، اور بے شمار محدثین ہیں جو خود صوفی ہیں، لیکن چونکہ ان کی بات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی اور ان کی سمجھ سے ورا ہے، اس لیے وہ انکار کرتے ہیں۔ آئیے تصوف کی بنیادیں کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ حالانکہ جب بھی اس آیہ کریمہ کا ترجمہ میں کرتا ہوں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں اپنے ولیوں کے برگزیدہ نیک بندوں کے قریب ہے، محسنین کے قریب ہے، اہل احسان کے قریب ہے۔ اب یہ احسان والے کون ہیں؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کی تعریف کیا ہے؟ آسان زبان میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کی بجائے قرآن کی اس آیت مبارکہ کی تشریح خود حدیث کر دے گی، چونکہ اس آیت میں احسان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے کس کے؟ محسنین کے، اہل احسان کے۔ تو احسان کیا ہے؟ حدیث جبریل میں جو سوالات کیے گئے اس میں ایک سوال یہ بھی تھا، مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کر تو اس شان سے کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کأنکا مطلب گویا، کأنکا کی قید لگائیے یہاں، گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کأنک ترا، گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کی منزل ہے، یہ بڑی منزل ہے احسان کی، کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا، اور اگر ایسا نہیں ہے فَإِنَّهُ، اگر ایسا نہیں ہے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو پھر یہ تصور کر کے اللہ تجھے دیکھ، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ کم سے کم منزل احسان کی یہ ہے کہ جب تو عبادت کر تو اس تصور کے ساتھ کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ احسان کی کم سے کم منزل ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اب یہ صوفیہ جو ہیں ان کے یہاں صوفیہ شریعت سے نیچے کی بات نہیں کرتے، صوفیہ شریعت سے، کیونکہ شریعت کے نیچے
جہنم ہے. جو شریعت سے نیچے ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. صوفیہ شریعت کے اوپر کی بات کرتے اور شریعت کے اوپر کیا ہے؟ طریقت، حقیقت، معرفت، یہ سب منزل ہے. پھر اس کے بعد سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ، سیر مع اللہ، یہ سب منزلیں ہیں صوفیہ کے یہاں. ابھی آپ کہیں گے یہ کیا چیز ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں تصوف پریکٹیکل کا نام ہے. جب تک کہ اس منزل میں پیر کامل کے ذریعے سے آدمی ہاتھ نہیں رکھتا، اس وقت تک کہ یہ منزل اس کو سمجھ میں نہیں آتی. اچھا، جب یہ باتیں چونکہ بہت اوپر کی ہے تو بالکل ایسے جیسے کے جی کے بچوں کے سامنے کوئی پی ایچ ڈی کی گفتگو کرے تو کیسے اس کے سر کے اوپر سے اور 10 فٹ اوپر جائے گی، تو کیا یہی حال ہوگا نا؟ سمجھ میں کیا آنا ہے اس کو؟ تو یہ پریکٹیکل ہے. تو چونکہ لوگ اس منزل سے گزرے نہیں ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ منکر ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں اہل سنت میں بے شمار ہمارے اسلاف ہیں جن کو اللہ نے اس منزل سے گزارا. بلکہ سرکار نور حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کے پیر و مرشد سرکار نوری میاں نوری دادا سرکار علیہ رحمت و رضوان فرماتے کہ اللہ نے مجھے اس منزل سے گزارا. وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب مجھے ایمان پر خاتمے کے سوا اور کوئی تمنا نہیں رہ گئی ہے. تو ہمارے یہاں تو ابھی بہت دن نہیں ہوا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 1 صدی کے بزرگ ہیں. یہ 1 صدی کے بزرگ ہیں. اور یہ تو میں نے ایک نام لیا. اسی طرح سرکار وارث پاک ہیں، یہ بھی 1 صدی کے بزرگ، یہ بھی ان منزلوں پر فائز تھے. اسی طریقے سے اور کئی ہمارے اسلاف ہیں جن کے نام جو اوپر کے لوگ ہیں، محبوب الہی ہیں، سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی ہیں، حضرت بختیار کاکی، یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں. میں بات کی جنریشن کی بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ بھی ان منزلوں پہ فائز تھے. سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ، سیر مع اللہ، یہ مقامات سے گزرے ہوئے تھے. فنا فی اللہ، بقا باللہ کی یہ منزلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پار کرائی تھی. تو یہ لوگ جو نہیں سمجھتے ہیں تو اس لیے وہ انکار کرتے ہیں، کیونکہ تصوف پریکٹیکل کا نام ہے. تو وہ شریعت سے نیچے کی بات صوفیہ نہیں کرتے، وہ اوپر کی بات کرتے ہیں. جیسے شریعت کا یہ قانون ہے، اگر طہارت نہیں ہے، نماز کی قبولیت کے لیے، نماز کی صحت کے لیے کیا شرط ہے؟ طہارت. اگر طہارت نہیں ہے، یعنی جسم پاک نہیں ہے، کپڑے پاک نہیں ہے، زمین پاک نہیں ہے، تو یہ شرط نہیں پائی جائے گی، تو صحت نماز نہیں ہو سکتی. نماز کی صحت کے لیے طہارت ضروری ہے. یہ ہے اہل شریعت کی بات، یہ اہل شریعت کی بات ہے، یہ شریعت کا قانون ہے جو سب کو پتا ہے. لیکن صوفیہ اس کا انکار نہیں کرتے. صوفیہ کرام کبھی شریعت کی بات کا انکار نہیں کرتے. جو چیز شریعت کہتی ہے اس کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور وہ قرآن و سنت پر قائم رہتے ہوئے جو اور مغز ہے، جو اور کودا ہے، وہ اس کی طرف بات کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور آگے. جیسے نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ طہارت ہو، اور پھر صوفیہ کے یہاں صرف یہ شرط نہیں ہے، صوفیہ کے ایک شرط اور ہے، وہ اپنے گھر سے نہیں لائے، وہ بھی حدیث سے ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں دل حاضر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صوفیہ کی نماز کون سی نماز ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ فَإِنَّكَ تَرَا فَإِن لَمْ تَكُن تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ. یہ ہے صوفیہ کی نماز. توجہ اللہ کی طرف ہو. اس میں جو وہ کرانہ دکان پہ چلے گئے، تصور میں چارہ لانے چلے گئے، بکری چرانے چلے گئے، بچے کو ٹیوشن پہنچانے چلے گئے، اسکول چلے گئے، یہ ساری چیزیں صوفیہ کے یہاں نہیں ہے. ان کے یہاں یہ کہ یار کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے تو اسی کے تصور میں، اسی کے مشاہدے میں گم ہو گئے. حالانکہ وہ تو تصور میں نہیں آتا، لیکن ایک مشاہدہ ہے. اب وہ کیسا ہے جو اہل مشاہدہ ہے وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، انہیں مشاہدے کی کیفیت پتہ ہے. تو یہ صوفیاء کرام یعنی شریعت سے ہٹ کر وہ بات نہیں کرتے، شریعت پر عامل ہے، شریعت کے قائل ہے، شریعت پر مائل ہے، شریعت مطہرہ کا اقرار کرنے والے ہیں. لیکن پھر وہ احادیث جو عوام کے بس کی نہیں، جو اہل ظاہر کے بس کی نہیں، وہ اس پر بھی عمل کرتے ہیں.
ایک بزرگ کو دوران نماز دنیا کا خیال آیا، انہوں نے اس کے کفارے میں 100 رکعت ادا کی. حالانکہ یہ حکم نہیں ہے شریعت کا، ورنہ کس کی نماز ہوگی، بلکہ یہاں نماز کی بات ہے تو مجھے ایک بات یاد آ گئی. حالانکہ عنوان سے تھوڑی سی ہٹ جائے گی لیکن ہے عنوان سے ٹچ. حضرت سیدی وارث پاک عالم پناہ حضرت وارث پاک سید وارث علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ قادری، وہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے جلدی سے. تو لوگوں نے فتنہ بپا کیا کہ یہ نماز ہی نہیں پڑھتے. وہ پڑھتے تھے نماز لیکن کسی کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے، یعنی کسی کی اقتدا نہیں کرتے تھے، خود پڑھاتے بھی نہیں تھے اور کسی کے پیچھے پڑھتے بھی نہیں تھے، اپنے اجرے میں رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے. تو لوگوں نے فتنہ کی یہ نماز نہیں پڑھتے. پبلک تو پبلک ہی ہے نا، پھر انہیں تو فتنہ ہی چاہیے الا ماشاء اللہ. تو ان کے پیچھے فتنہ لگا دی، نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے. وارث پاک کو لوگوں نے کہا کہ نماز نہیں پڑھتے. کہا میں تو پڑھتا ہوں. کون کہتا نہیں پڑھتے؟ کہا آپ کو کسی کے پیچھے نہیں پڑھتے تو لوگ کہتے نہیں پڑھتے. کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ پڑھوانا ہی چاہتے ہو تو چلو لے چلو، کہاں چلتے ہیں. تو ایک امام صاحب کے پیچھے لے جا کر کھڑا کیا. امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر. تو سرکار وارث پاک نماز تو پڑھ لی. جب نماز ہو گئی وہ فرمایا امام صاحب بہت تھکایا آپ نے. وہ اصل میں پوربی بھاشا بولتے تھے، بہت تھکایا امام صاحب، بہت تھکایا. سنا امام صاحب بہت تھکایا. ہاں ایسی ان کی عادت تھی، ان کا لہجہ یہ تھا، بہت تھکایا. تو امام صاحب نے، اب امام صاحب کی عزت پہ کسی کی بھی، امام کیا کسی کی بھی عزت پہ بن آئے گی تو آدمی تو دائیں بائیں کرے گا نا. کہا حضرت کیا ہوا، کیا گستاخی ہو گئی؟ کہا امام صاحب میں بوڑھا آدمی، نماز میں اللہ اکبر کا آپ کے پیچھے ہو گیا. اب جدھر امام ادھر مقتدی، تو آپ تو پہلے چلے گئے سیدھا کرانہ دکان والے کے پاس، آپ کے پیچھے پیچھے مجھے بھی جانا پڑا. پھر آپ جو ہے وہ گھوڑے کو چارہ لانے کے لیے چلے گئے تو پھر آپ کے پیچھے پیچھے مجھے بھی جانا پڑا. پھر آپ دودھ لانے بھی گئے تو مجھے پھر آپ کے پیچھے، ایک بوڑھے آدمی کو چند رکعت نماز میں کہاں کہاں لے کر کے گھومتے رہے. حضرت میں تھک گئے آپ کے پیچھے، اسی لیے میں پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تو پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا وارث پاک سے، وارث علی جب تم کسی کے پیچھے نہیں پڑھتے کسی کے پیچھے تو پڑھو گے. تو وارث پاک نے فرمایا علی حسین اشرفی جیسا امام لا کر دو، میں اس کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا. اگر امام ہو تو علی حسین اشرفی میاں جیسا، شیخ المشائخ سیدی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جیسا امام لا کر ان کے پیچھے نماز پڑھو. تو اب ہم لوگ لیکن یہ نہیں کر سکتے، ورنہ پتہ چلا مینکیوں کو بھی زکام ہو جاتا ہے. چلو اب ہم بھی کسی کے پیچھے نہیں پڑیں گے، تو آپ بھی تو وارث پاک بنے نا. اپنا تو وضو بھی درست نہیں ہے تو پھر وارث. لوگ اللہ والوں کے برابر بننا چاہتے ہیں، پہلے اللہ والا بن تو صحیح، وہ مقام تو پا. ہمارے لیے تو ایسا ہی کہ جو سنی امام ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اللہ مالک ہے. ایک بار مجھے کسی نے کہا کہ بھئی وہ فلاں کے پیچھے نہیں پڑے آپ، وہ فلاں ایسا کرتا ہے. تو میں نے کہا دیکھو ایسا ہے، اگر سنی سے العقیدہ ہے میں اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتا ہوں یہ سوچ کر کہ اس سے زیادہ گنہگار میں ہوں. جب یہ مجھ سے بہتر ہے تو میرا امام ہو سکتا ہے، اور کائنات کا ہر سنی مجھ سے بہتر ہے، تو اس لیے میں اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں. میں یہ تفریق نہیں کرتا، بس شرط ہے کہ وہ سنی سے العقیدہ ہونا چاہیے. باقی کے معاملات اللہ پہ چھوڑ دو. تو وارث پاک نہ بنے آپ، یعنی کردار میں بنے، کیریکٹر میں بنے، اس معاملے میں آپ نہ بنے. ورنہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں فجر میں خود پڑے رہیں گے اور وہ کہیں گے اس کے پیچھے نہیں ہوتی ہماری اور اس کے پیچھے نہیں ہوتی. ہاں اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے. لیکن بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلی کہ صوفیاء کرام لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ اس طرح کی بات کرتے. اسی طرح سے صوفیاء قرآن اور حدیث سے کہیں ہٹے ہوئے نہیں، ہر جگہ وہ آپ کو قرآن اور حدیث پر ملیں گے. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو خاص باتیں کہی ہے جس کو لوگ نہیں کرتے، جیسے مثال کے طور پر سیدی سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی عادت کریمہ تھی، آپ تلقین کرتے تھے، آپ چاشت کی نماز کے بھی پابند تھے، اوابین کے بھی پابند تھے، اشراق کے بھی پابند تھے، تہجد کے بھی پابند تھے، اور آپ صوم داؤدی رکھا کرتے تھے. 104 سال کی آپ نے عمر شریف پائی ہے، 104 سال کی.
104 سال کی عمر میں پہنچنے تک آپ صوم داؤدی رکھتے تھے. جب بڑھاپا زیادہ آ گیا، عمر زیادہ ہو گئی، تب بھی آپ نے ایام 20 کے روزے ترک نہیں فرمائے. نہیں 13 14 15 یہ 3 روزے ہیں مہینے کے، اس کو آپ نے زندگی کی آخری سانس تک ترک نہیں فرمایا. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، جو 13 14 15 کے 3 روزے رکھے ایک مہینے میں، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے مہینہ بھر روزہ رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ انعام دیتا ہے کہ اس نے گویا مہینے بھر روزہ رکھا. وہ بہت پابندی کے ساتھ وہ یہ صوم داؤدی رکھتے تھے. اور آخری عمر میں جو 100 سال کے اوپر کی عمر ہو گئی، عمر شریف، اس میں بھی آپ نے کبھی جو ہے وہ ایام 20 کے روزے ترک نہیں فرمائے. چاشت، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، یہ ساری نمازیں ہوتی رہی. ایک خاص بات حضرت بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ہے کہ امام حسن بصری سے لے کر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی تک علم میں کوئی کم نہیں ہے. سب علم کے ایک سے ایک جبل شامخ ہیں، بلند پہاڑ ہے، مضبوط پہاڑ ہے یہ علوم کے. سلسلہ چشتیہ اہل بہشتیہ کے جتنے بزرگ ہیں، بلکہ سلسلہ قادریہ بھی ہو، سلسلہ نقشبندیہ بھی ہو، سلسلہ سہروردیہ بھی ہو، لیکن اس وقت تو سلسلہ چشتیہ کی بات چل رہی ہے. امام حسن بصری سے لے کر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی تک کون ہے ایسا کہ جس کے پاس علم نہ ہو؟ یہ صوفیہ بھی تھے، محدثین بھی تھے. آپ یہ نہ سمجھے کہ انہیں علم حدیث نہیں آتا تھا، انہیں علم حدیث بھی آتا ہے. ایک اور بات آپ سے عرض کروں، محدثین اسناد کے ساتھ حدیث لیتے ہیں، اور صوفیہ اور اہل کشف کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اسناد کے ساتھ تو لیتے ہی لیتے ہیں، مگر دربار رسالت سے ان کا قرب اتنا ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ بھی رسول اللہ سے حدیث سنا کرتے ہیں. اس لیے بعض حدیث جو محدثین بیان نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس وسائل محدود ہے، ان کے پاس قیودات ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں، ان کے پاس چھان بین ہیں، ان کے پاس اصطلاحات ہیں، اس لیے وہ بہت محتاط روش چلتے ہیں. لیکن صوفیہ کا حال یہ کشف کی وجہ سے جب وہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے سنتے تب وہاں اسناد کا کیا معاملہ. جیسے ایک حدیث پاک سنت یہ ہے کہ سر کے سارے بالوں کو برابر کاٹا جائے یا سر کے بالوں کو چھوڑ دیا جائے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج اور عمرہ کے لیے گئے تو پورے بال نکال دیے، اور پھر یہ 2 موقع کے علاوہ پھر حضور علیہ السلام کی زلفیں رہی، اور وہ زلفیں ہوتی تھی حضور علیہ السلام کے شانوں پر، کندھوں پر. یہ سنت ہے، یعنی کہ کچھ بال بڑھائیں کچھ بال کاٹیں. جیسے آج کے نوجوان لڑکے ادھر سے کاٹتے ہیں اوپر چونڈی کی طرح وہ رکھتے ہیں. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. تو بال برابر کاٹیں یا برابر چھوڑ دیں، دونوں سنت ہے. اور حج اور عمرہ کے موقع پہ حلق کرانا یعنی پورے بال منڈا دینا وہ بھی سنت ہے. حضور علیہ السلام نے 3 بار دعا کی ہے سر منڈانے والوں کے لیے، جو حج اور عمرہ کے موقع پہ منڈاتے ہیں ان کی بڑی برکت ہے. تو اس پر گفتگو چلی کہ یہ جو سر کے بال بڑھاتے ہیں، زلفیں ڈالتے ہیں، چونکہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی زلفیں، بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ زانوں تک تھی. زانوں کا مطلب کہاں تک؟ جس کو ہم اپنی زبان میں مانڈی کہتے ہیں، مانڈی کہتے ہیں نا، زانوں تک تھی، گود تک سمجھ، زانوں تک. اور وہ بڑی کیسے تھی یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے. اس کے بڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنے مرشد کی پالکی اٹھا کے لے کے جا رہے، زلفیں پالکی میں اٹک گئی، اور آپ نے جو ہے وہ پالکی کو روکنا مناسب نہ سمجھا ادب کی وجہ سے، اور آپ بڑھتے چلے گئے تو زلفیں بڑھتی چلی گئی. ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے. ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ اپنے مرشد کو بوسے دے رہے تھے،
اور مرشد کے گھوڑے کی جو زین ہوتی ہے، پیر رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے، جو زین ہوتی ہے، تو وہاں زلفیں اٹک گئی اور سواری چل پڑی، تو آپ نے مرشد کو روکنا گوارا نہیں کیا، ادب کی وجہ سے، پیر کا ادب اور احترام کے روکنا گوارا نہیں کیا، وہ سواری بڑھتی گئی، زلفیں بڑھتی گئی۔ یہ الگ الگ جنہوں نے بیانات کیے ان کی بات کر رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ سارے بال نہیں بڑے تھے، سارے بال تو تھے سنت کے مطابق کندھوں تک، 2 بال آپ کے بہت بڑے تھے، اس لیے آپ کو گیسو دراز کہا گیا۔ لیکن الگ الگ لوگوں نے الگ الگ بات کی، واللہ عالم صحیح کیا، اس لیے کہ اقوال بہت مختلف ہے اس معاملے میں، بہت اقوال ہیں۔ اس پر مجھ سے کسی ایک نے پوچھا کہ گیسو دراز کا مطلب آپ کے نزدیک کیا ہے؟ میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں اور میرے نزدیک کچھ نہیں، میں تو غلام ہوں ان آقاؤں کا۔ وہ کہا کہ چلیں یہ جو زانوں تک کا جو کثرت سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ زلفیں آپ کی بڑی تھی، یہ تو عورتوں سے مشابہت ہوگی، اور عورتوں سے اگر مشابہت ہوگی تو حضور نے لعنت فرمائی ایسے مردوں پر کہ جو عورتوں سے مشابہت کرے، اس پہ لعنت ہے، تو ان کی زلفیں تو بڑی تھی۔ میں نے کہا کوئی ایک عورت ایسی آپ کے گھر میں ہے کہ جس کے بال زانوں تک آتے ہوں؟ مجھے بتائیں نا، کوئی عورت ہے ایسی جس کے بال زانوں تک آتے ہوں؟ تو کہا نہیں ایسی تم نہ میرے گھر میں نہ میں نے کبھی دیکھا ہے۔ تو میں نے کہا عورت سے مشابہت تو اس وقت ہوگی نا جب عورتیں جہاں تک بال رکھتی وہاں تک وہ بال ہوں، وہ اس کے بھی نیچے ہے، اس کے بھی نیچے ہے، جیسے کہ سلسلہ مداریہ کے جو ملنگ حضرات ہوتے ہیں، وہ ملنگ حضرات کے بال کئی کئی فٹ لمبے ہوتے ہیں، وہ کئی کئی فٹ لمبے ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن بہرحال یہ عورتوں سے اس لیے مشابہت نہیں ہے کیونکہ عورتوں کے بال عام حالات میں اتنے بڑے نہیں ہوتے، وہ اس سے بھی بڑے تھے، تو وہاں مشابہت کا شائبہ ہی ختم ہو گیا۔ ایک تو بات یہ ہوئی، لیکن دوسری بات جو امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہے، اس سے تو سارے شائبات ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ ان کے صرف 2 بال وہ جو اٹک گئے تھے، وہ 2 بال آپ کے بہت زیادہ بڑے تھے اور آپ نے اس کو تبرکن رکھا تھا، اس لیے بھی آپ کو گیسو دراز کہتے ہیں۔ یہ میں نے جو باتیں لکھی ہے کتاب میں سب پیش کر دی، آپ کا ذوق جس کو قبول کرتا ہے وہ آپ قبول کر لیں۔ جو باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، جو ذوق آپ کا قبول کرے، اور اگر نہیں قبول کرے تو کوئی بحث مباحثے کی بات نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس پہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں کہ ان کے بال کتنے تھے، اس لیے کہ آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ کوئی مسئلہ چاہیے اس کے اوپر مرغیوں کی طرح لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، صوفیہ کا طریقہ لڑنا نہیں ہے، بلکہ صوفیہ کا طریقہ تو یہ کہ چوٹ لگے تجھے تو مجھے درد ہو، یہ ہے، ہاں یہ صوفیہ کا نظریہ، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک تو کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ میں نے بھی آپ کو کہا نا کہ صوفیہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تجھے چوٹ لگے تو مجھے درد ہو، تکلیف مجھے ہو۔ اس کے ثبوت میں بندہ نوازی کے ملفوظات سے ایک بات پیش کرتا ہوں۔ سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ مخلوق خدا کی محبت میں اتنی یگانیت اختیار کر جاتے ایک دوسرے سے، اتنا ڈوب جاتے ہیں مخلوق خدا کی محبت میں کہ کسی کو بھی چوٹ لگے انہیں تکلیف پہنچتی ہے، کسی کو بھی دکھ ہو انہیں تکلیف پہنچتا ہے، کسی کو بھی مصیبت ہو وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر شبلی کون ہے؟ بہت بڑے بزرگ ہیں، سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ قادریہ کے امام میں سے، یہ حضرت جنید بغدادی کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ حضرت ابو بکر شبلی، ہم لوگ پڑھتے ہیں نا شجرے میں، بیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے۔ ایک بار مسجد میں ایک امام صاحب یہ شجرہ پڑھ رہے تھے، بیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا دیکھو یہ سنیوں کو۔ میں کہا آپ کیا ہوا؟ تو کہا یہ مسجد میں بھی کتا بلی کرتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ حدیث ہے، تم کو علم نہیں ہے، یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا مردار کی طرح ہے اور دنیا دار کتے کی طرح ہے، یہ حضور کی حدیث ہے۔
تو وہ جو دنیا میں ڈوب کر اللہ کو بھول گیا ہے، مولانا دعا کر رہے ہیں اے اللہ ابو بکر شبلی کے صدقے میں وہ جو دنیا داروں کو حضور نے کتا کہا ان کتوں سے ہمیں محفوظ رکھ، یہ وہ دعا کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ حدیث کے خلاف ہے یہ، تو تمہیں علم نہیں ہے تو اس کا نقصان اب کس کو؟ تو تمہیں کو ہے، اٹھاتے ہیں کہاں سے اور کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ علم سیکھو اللہ کے بندو، علم سیکھو، علم نہیں ہے اسی لیے سارے ہنگامے ہو رہے ہیں۔ بہرحال تو حضرت ابو بکر شبلی یہ مرید حضرت جنید بغدادی کے اور خلیفہ ہیں، وہ مرید اور خلیفہ حضرت سیدنا سری سختی کے، وہ مرید اور خلیفہ حضرت سیدنا معروف کرخی کے، اور وہ مرید اور خلیفہ حضرت امام علی رضا کے، اور وہ مرید و خلیفہ ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم کے، اور وہ مرید و خلیفہ ہیں حضرت امام جعفر صادق کے، اور وہ مرید و خلیفہ ہیں حضرت امام محمد باقر کے، اور وہ مرید و خلیفہ حضرت امام زین العابدین کے، اور وہ مرید و خلیفہ ہیں سیدنا امام حسین کے، اور وہ مرید و خلیفہ ہیں مولائے کائنات کے، اور مولائے کائنات کو خرقہ ملا ہے مصطفیٰ جان رحمت سے۔ یہ سلسلہ ہے۔ ابو بکر شبلی اتنے بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ، سلسلے قادریہ کے چشتیہ کے امام، سلسلے سہروردیہ کے امام۔ ایک چرواہا ایک بیل چرا رہا تھا، بیل چراتے چراتے اس نے ایک بیل کی پیٹھ پر ڈنڈا مارا، حضرت ابو بکر شبلی موجود تھے۔ اس نے جب بیل کی پشت پہ ڈنڈا مارا تو ابو بکر شبلی نے کہا آہ، چیخ ماری، آہ۔ ہو سکتا ہے لوگ اس پہ ہی مذاق اڑائیں، یہ کون سی بات ہوئی؟ بات یہی ہے، انسان جہاں ہوتا ہے وہیں کی کرتا ہے۔ چرواہے نے بیل کی پشت پر ڈنڈا مارا، ابو بکر شبلی نے چیخ ماری آہ۔ چرواہے نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں مارتا اپنے بیل کو چیختا تو ہے؟ آپ نے کہا ادھر آ۔ جب آپ نے اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو ڈنڈے کا اثر آپ کی پیٹھ پر موجود تھا۔ فرمایا خلق خدا کی محبت میں ہماری فنائیت کا عالم ہے۔ جب تک کہ مخلوق خدا سے محبت نہیں ہوتی اس وقت تک کہ خالق کی محبت بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو صوفیاء کرام ہے، صوفیاء صافیہ، یہ لوگ بہت محبت کرنے والے لوگ، شریعت پر قائم رہنے والے لوگ، دین پر قائم، یہ مخالفین شرع نہیں ہے۔ تو حضرت خواجہ بندہ نواز کے سودراز کے پیر و مرشد خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت امام حسن بصری سے لے کر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی تک کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو عالم نہ ہو، محدث نہ ہو، فقیہ نہ ہو، سب تھے۔ بات میں وہ پوری کر دوں حدیث والی تاکہ ادھوری نہ رہ جائے، وہ زلفوں والی بات کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی سے پوچھا گیا کہ یہ جو مرد لوگ زلفیں رکھتے ہیں، بال رکھتے ہیں، تو ہم نے سنا ہے کہ یہ ترک والے، ٹرکی لوگ رکھتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے، یہ ترک والوں کا طریقہ ہے، ترکی لوگ رکھتے ہیں۔ تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہا نہیں، یہ ترک والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اور ہمارے حضرت سے مراد شیخ الاسلام والمسلمین، سلطان الاولیاء، سلطان المشائخ، سیدی محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بڑی ہستی، بڑا نام ہے محبوب الہی، بڑی بارگاہ ہے، بڑی ہستی ہے۔ الحمدللہ ہم سنیوں کی کیا شان اللہ نے رکھی ہے، ایسے ایسوں کا دامن رکھا ہے جن کے لیے حالات یہ ہیں کہ جو چاہیں تو مشاہدہ کرائیں، جو چاہیں تو جنت میں لے جائیں، جنت عطا کریں، جنت کی سیر کرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے مرتبے ان کو عطا فرمائے۔ تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا حضور کی سنت ہے زلفیں رکھنا، اور جو زلفیں اپنے کندھوں پہ چھوڑے، تو حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں جس نے سنت نبوی کے مطابق اپنے بالوں کو اپنی پشت پر چھوڑا، اللہ قیامت کے دن ان کا حشر محسنین کے ساتھ فرمائے گا، اہل احسان یعنی ولیوں کے ساتھ فرمائے گا۔ پھر محبوب الہی نے فرمایا اس حدیث کو شائع کرو اور کثرت سے بیان کرو اور اس کو عام کرو، اس لیے کہ اس حدیث میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث میں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ یہ حضرت محبوب الہی فرماتے تھے۔ تو محدثین اور صوفیہ کا فرق یہ ہے
کہ وہ مخالف نہیں ہے لیکن صوفیہ کی رسائی بڑی ہے، جن کو لوگ تانا دیتے ہیں کہ یہ تو ملید ہے اور یہ تو ہے. اسی لیے محدثین والی حدیث صوفیہ تو بیان کرتے ہیں، لیکن صوفیہ جو بیان کرتے ہیں وہ بہت سارے محدثین کو ملتی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں بہت قیودات ہوتی ہے نا، یہ ان کے اسناد وغیرہ کے معاملے ہوتے ہیں. بہت سی روایتوں کو اسی لیے کہہ دیا گیا کہ یہ ثابت نہیں ہے، بہت سی روایتوں کو کہہ دیا گیا اس لیے کہ ان کو اسناد نہیں ملی، اور اس پر ہم کو ان سے جو علماء ظاہر ہیں ان سے کوئی لڑتے جھگڑتے تھوڑی ہیں. بہت سی روایتیں، لیکن صوفیہ اس کو برابر لاتے ہیں. بلکہ بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیا یہ آپ کی حدیث ہے؟ یہ بھی بات ہے، بڑی شانیں ہیں ان کی. تو محبوب الہی کہتے ہیں میں نے خود سنی. اب آپ کہیں گے کہ محبوب الہی نے کیسے سنی؟ محبوب الہی تو 7ویں صدی کے بزرگ ہیں، رسول اللہ کا وصال تو 11 ہجری میں ہو گیا تھا، تو کیسے سنی؟ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا آج بھی ولیوں کا آنا جانا رسول اللہ کی بارگاہ میں لگا رہتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ بات تو یہی ہے کہ ہر بات کیسے ہوتا ہے وہ تھوڑی پتہ چلتا جب تک آدمی اس منزل پر قدم نہ رکھے نا. یہ بات وہ ہے، یہ بات وہ ہے. بہرحال تو امام حسن بصری سے لے کر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی تک علم کے معاملے میں کوئی بھی کم نہ تھا، لیکن امام حسن بصری سے لے کے نصیر الدین چراغ دہلوی تک کسی نے تصنیف نہیں چھوڑی، یعنی مستقل کوئی کتاب نہیں لکھی. بزرگوں کے ملفوظات جمع کیے، وہ ملفوظات بزرگوں کے ہیں، ان کی مستقل تصنیف نہیں ہے. سب سے پہلے سلسلہ چشتیہ میں جو صاحب تصنیف بزرگ گزرے ہیں وہ سیدی بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پہلے صاحب تصنیف بزرگ ہیں، اور 105 سے زائد آپ نے کتب تصنیف کر کے چھوڑی ہے. اور بھی کون کیسی کیسی رسالہ کشیریہ کی شرح، عوارف المعارف کی شرح، وحدت الوجود پہ لکھا، یعنی مشکل الہامات غوث اعظم. اللہ نے غوث پاک کے دل پہ جو الہامات فرمائے ان الہامات کی شرح لکھی. اور وہ الہامات بھی کیا ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. سرکار غوث پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے الہامی حوالے سے جو گفتگو فرماتے تھے، دیکھو اللہ سے ڈائریکٹ کلام کوئی غیر نبی تو نہیں کر سکتے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، لیکن جو آپ کے دل پر اللہ نے الہام فرمائے اس کو جمع کیا گیا، اور اس کی شرح سرکار بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ نے کی. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا، ایک بار غوث پاک نے پوچھا اللہ میں تجھے کہاں ڈھونڈوں، تو کہاں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ عبد القادر جیلانی مجھے غریبوں کے پاس تلاش کر تو مجھے وہیں پر پالے گا. تب یہ ڈائریکٹ گفتگو تھوڑی ہوئی ہے معاذ، یہ الہام کہتے ہیں، الہام ہوا آپ کے قلب پاک پر. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں نا اللہ پاک غوث پاک سے فرماتا ہے عبد القادر تجھے میری قسمیں کھا لے، عبد القادر تجھے میری قسم. تو یہ ڈائریکٹ گفتگو نہیں ہے، الہام ہے. میرے امام اس کو کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. یہ تو آپ نے اس کی بھی شرح لکھی، وہ بہت خوبصورت ہے. اسی طریقے سے آپ کی اور بھی تقریباً 105 سے زائد کتب ہے. یہ جو سیرت نگاروں نے لکھا اور بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ کسی بھی بزرگ یا کسی بھی شخصیت کی زندگی میں اختلافات ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی تحقیق ہے. کوئی بات حتمی طور پر ہم نہیں کرتے کہ یہی ہے اور یہی حرف آخر ہے، نہیں، ایسے نہیں. اور بھی لوگوں کے پاس دلیل ہو سکتی ہے، تحقیق ہو سکتی ہے. اسی طرح سے سرکار بندہ نواز گیسو دراز کا ایک کارنامہ اور ہے کہ اردو زبان کی ایجاد شروعات 3 بزرگوں کی طرف کی جاتی ہے. ایک طوطی ہند ملک الشعراء حضرت سیدی امیر خسرو رضی اللہ تعالی، دوسرے حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز، اور تیسرے حضرت سیدی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ. تینوں کا دور بالکل قریب ہے، آس پاس ہے. تو اس طرح سے اردو زبان کی ایجاد کا صحرا بھی ان بزرگوں کے سر سجتا ہے. اس میں سے سرکار بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اب آئیے سرکار بندہ نواز گیسو دراز، ایک خاص بات اور کہ آپ کی ولادت ہوئی دلی میں، اور آپ کی زندگی کا اکثر بیشتر جو وقت گزرا وہ دولت آباد شریف میں، ہمارے یہاں قریب.
آپ کے والد بزرگوار کا مزار بھی یہی ہے دولت آباد شریف میں. ہم ان سے بہت قریب ہیں. ان کے والد کا نام تھا سید محمد یوسف اور ان کا لقب تھا راجو قتال یا راجہ قتال. ہمارے راجو قتال ہی کہتے ہیں ان کو، راجہ قتال بھی کہا جاتا ہے. قتال قتل کرنے والا. ان کو قتال کیوں کہا جاتا ہے؟ بندہ نواز کے والد کو قتال کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کے ساتھ ایسے مجاہدہ اور جہاد کیا کہ گویا آپ اپنے نفس کو قتل کرنے والے تھے، اسی لیے آپ کا لقب ہو گیا قتال. اور حضرت راجہ قتال سید محمد یوسف حسینی رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نسب صرف 21 واسطوں سے رسول اللہ سے جا کر کے ملتا ہے، اور بندہ نواز گیسو دراز کا سلسلہ نسب 22 واسطوں سے، چونکہ وہ ان کے بیٹے ہیں، 22 واسطوں سے رسول اللہ سے جا کر ملتا ہے. یعنی اتنا قریب ہے، بہت دور نہیں ہے. 22 واسطے 22 واسطوں سے ملتا ہے. تو آپ کا بچپنا جو ہے وہ یہاں گزرا، لیکن چونکہ ایسا ہوا کہ محمد تغلق نے دلی سے جو راجدھانی تھی، پایہ تخت تھا، وہ منتقل کر کے دیوگیری، جس کا نام آج دولت آباد شریف ہے، اس کو بنا لیا. تو وہاں کے اہل دلی کو کہا کہ سب وہاں منتقل ہو جائیں، تو سب یہاں منتقل ہو گئے. گویا کہ اس شر میں خیر یہ ہوا، اس فتنے میں خیر یہ نکلا کہ اتنے سارے اولیاء ہمارے پڑوس میں ہیں. وہ جو فتنہ ہوا تھا نا دلی میں، اس وجہ سے تو وہ یہاں آ کر کے حضرت راجہ قتال شاہ حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ آ کر کے وہیں پر آپ کا مکان جو تھا، آپ اپنے مکان ہی میں دفن ہو گئے ہیں. تو اس وقت حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز کا بچپنا تھا، آپ یہیں تھے. اور آپ کے سگے ماموں اس وقت تو دولت آباد کے صوبہ دار گورنر تھے. لیکن ہوا یہ کہ آپ کی امی، آپ کے والد کے وصال کے بعد کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ اپنے بھائی سے ناراض ہو کر کے آپ پھر واپس دلی کی طرف چلی گئی. تو چونکہ حضرت راجو قتال شاہ حسینی یعنی بندہ نواز کے والد بزرگوار یہ مرید ہیں حضرت محبوب الہی کے، یہ خلیفہ حضرت محبوب الہی کے، اسی طرح سے آپ کے نانا یہ بھی مرید حضرت محبوب الہی کے. حضرت محبوب الہی نے بڑا کام کیا ہے، سلسلہ چشتیہ کے عظیم محسنوں میں سے ہے، سلسلہ چشتیہ کی آبرو ہے. سلسلہ چشتیہ دو بزرگوں کے ذریعے سے بہت پھیلا، ایک تو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء اور دوسرے سیدی سرکار سید علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ. وہ ایک کو چشتی نظامی کہا گیا اور ایک کو چشتی صابری کہا گیا. تو ان دونوں ہستیوں سے سلسلہ چشتیہ بہت پھیلا ہے، بہت عام ہوا. اور یہ دونوں حضرت سرکار بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کے مرید میں سے ہیں، مرید اور خاص مریدوں میں سے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ مرید اور خلیفہ تھے محبوب الہی کے، ان کا وصال ہو گیا. ان کے نانا بھی، ان کے ماموں بھی مریدوں میں سے تھے حضرت محبوب الہی کے. بچپن سے محبوب الہی کا ذکر سنتے تھے، دل و دماغ میں بیٹھتا تھا. حضرت محبوب الہی کا وصال ہو چکا تھا. آپ کے جانشین اور آپ کے خلیفہ سیدی سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی، چراغ دلی تھے آپ، معمولی ہستی نہیں ہے نصیر الدین چراغ دہلوی، چونکہ بڑی ہستی ہے جس کو چراغ دلی کہا جاتا ہو. اور وہ بھی کیسے چراغ دلی؟ حضرت محبوب الہی کے بہت خلفاء تھے، بہت خلفاء. حضرت بابا برہان الدین غریب یہ خاص خلفاء میں سے، جن کے نام پر شہر برہان پور بسا ہوا ہے، جن کو ہم مالیگاؤں والے 21 خواجہ کہتے ہیں. ہم لوگ ان کو 21، ہمارے یہاں بھی اولیاء اللہ کے نام بھی ہم اپنی مرضی سے لیتے ہیں، اس لیے پہچان بھی اپنی مرضی سے ہے. تو بابا برہان الدین غریب، اب آپ سوچیں گے کہ یہ کون؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جن کو ہم 21 خواجہ کہتے ہیں، 21ویں خواجہ وہ ہے سرکار بابا برہان الدین، امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں سے. 22 خواجہ کے پیر و مرشد، تو بڑے خلفاء تھے. آپ کی کثرت سے خلفاء مریدین ہوئے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی. تو چونکہ چہیتے تھے بہت حضرت امیر خسرو، حضرت امیر خسرو بہت چہیتے تھے، تو سب کو یہ گمان ہوتا تھا کہ محبوب الہی کا جانشین کون ہوگا؟ حضرت امیر خسرو. اتنی قربت، اتنی محبت، اتنا پیار کہ حضرت محبوب الہی فرماتے تھے کہ اگر شریعت کی قید نہ ہوتی تو میں وصیت کر جاتا کہ مجھے اور خسرو کو ایک ہی قبر میں دفن کر دوں. یہ تھی، اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا. اور خسرو بھی اتنا پیار کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ پیر و مرشد کے وصال کے بعد زیادہ دن تک نہیں رہے، چند مہینے رہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو صرف 40 دن کی قید لگائی، چند مہینے حیات رہے، وصال فرما گئے، مرشد کا غم برداشت نہ کر سکے، قدموں میں دفن ہوئے۔ اور بزرگوں نے فرمایا محبوب الہی کی بارگاہ میں اگر محبوب حاضری چاہتے ہو تو پہلے خسرو کے یہاں جاؤ، اور خسرو کے بعد پھر محبوب الہی کے یہاں جاؤ۔ توری صورت کے بلہاری نظام، بلکہ توری صورت کے بلہاری نظام، بڑے مرید، بڑے چہیتے مرید اور بڑے پکے مرید، اگر کسی کو مرید ہونا سیکھنا ہے تو وہ خسرو سے سیکھے۔ تو لوگوں کا خیال یہی تھا کہ کون خلیفہ اور کون جانشین ہوگا؟ حضرت امیر خسرو۔ لیکن جب جانشینی کی بات آئی تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا نظام چاہے خسرو، ہائے ہائے، یہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا مقام ہے۔ جب جانشینی کے اعلان کی بات ہوئی، سارے اہل سلسلہ سمجھ رہے تھے کہ جس کی سفارش پر کہیں ایک کو خلافتیں ملی وہی جانشین بنیں گے امیر خسرو، توتی ہند ملک الشعراء، اتنے چہیتے اور لاڈلے ہیں۔ تو حضرت محبوب الہی نے لیکن ایک جملہ کہا، تاریخی جملہ، کہتے ہیں نظام چاہے خسرو، اللہ چاہے نصیر۔ جسے اللہ چاہے اسے نصیر کہتے ہیں، نظام چاہے خسرو، اللہ چاہے نصیر۔ تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو خدا نے چاہا اور پھر آپ حضرت محبوب الہی کے جانشین اور خلیفہ ہوئے۔ تو حضرت بندہ نواز گئے سدرات جب دلی پہنچے تو اس وقت محبوب الہی تو پردہ فرما چکے تھے، تو آپ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت ہوئے، آپ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ فرماتے ہیں ایک روز ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا ارشاد ہوا مرید ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ پیر و مرشد قیامت کے دن مرید کی دستگیری کرتا ہے، یا کرے گا دستگیری، نجات دلائے گا اپنے مرید کو۔ کہاں نجات دلائے گا؟ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے پیر مرید کو نجات دلائے گا۔ بلکہ پھر فرماتے ہیں ہمارے پیر و مرشد، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت محبوب الہی، حضرت بندہ نواز گیس دراز کہہ رہے ہیں ہمارے پیر و مرشد یعنی سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کا ایک مرید تھا، لیکن وہ آزاد خیال تھا۔ آزاد خیال مطلب بہت باعمل نہیں، ہم لوگ کے جیسے رہا ہوگا گرا پڑ، بلکہ وہ ان کا مرید تو ہم سے بہت ہم ان کے جیسے کیا ہو سکتے ہیں، ہم لوگ تو بہت گرے پڑے ہیں، وہ تو ہم سے بہت بہتر ہوں گے، لیکن اس دور کے حساب سے آزاد خیال، بہت باعمل نہیں تھے، بہت پرہیزگار متقی نہیں تھے، لیکن تھے کس کے مرید؟ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے مرید تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد اس کی قبر میں عذاب کے فرشتے آئے، اور عذاب کے فرشتے آئے لیکن دیکھا کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی ٹوپی اس کے سر پر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بزرگوں کے تبرکات قبر میں رکھنا جائز ہے۔ یہ پیر کی ٹوپی کیا کر سکتی ہے؟ پیر کی ٹوپی کیا کر سکتی ہے وہ اندر والوں کو پتہ ہے، اندر جا کے پتہ چلے گا کیا کر سکتی ہے۔ حضرت بندہ نواز کے سدراس فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد کا مرید نصیر الدین چراغ دہلوی کا مرید قبر میں گیا، آزاد خیال تھا، آزاد طبع تھا، آزاد طبیعت تھا، لیکن پیر و مرشد کی ٹوپی اس کے سر پہ تھی۔ عذاب کے فرشتے آئے تو اس وقت تو فرشتوں نے کہا جس کے سر پہ حضرت خواجہ نصیر الدین کی ٹوپی ہو اسے عذاب کیسے دیں؟ نصیر الدین چراغ دہلوی کی ٹوپی جو پہن کے آیا ہو تبرک ہے، اس کو عذاب کیسے دیں؟ اب اس کے بعد چونکہ آپ جانتے تھے نا کہ ہر آدمی پیر بنے گا، تو آگے آپ نے اس کو اور واضح کر دیا کہ پیر کی ٹوپی پہنی ہوئی دیکھی تو فرشتوں نے عذاب نہیں دیا اس کی برکت سے۔ تو حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں مگر ہاں فقیر کو یعنی پیر کو خدا کے یہاں اتنا اعزاز ہوتا ہے کہ اس سے تعلق قائم کرنے سے، پیر کو اللہ کے اتنا مرتبہ حاصل ہوتا ہے کہ اس سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے انسان جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ اب آگے آپ فرماتے ہیں مگر اس وقت تک کسی کو پیر بننا جائز نہیں ہے، اس وقت تک
کسی کو پیر بننا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کے یہاں یہ مقام نہ پالے کہ وہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرا سکتا ہو. جب تک یہ مقام اس کو حاصل نہ ہو جائے کہ وہ اللہ کے یہاں اتنا مقام پالے کہ وہ اللہ سے عرضی کرے تو اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے، اس وقت تک کہ جائز نہیں کہ وہ مرید کرے. آپ دیکھیں اپنے یہاں لوم چلانے والے، مقادمی کرنے والے، ہوٹلوں پہ نماز کے ٹائم میں بیٹھنے والے، ناچ کودنے پھاندنے والے، نمازوں سے دور رہنے والے مرید کر رہے ہیں. لوگ ہو رہے ہیں مرید، اچھی نیچی دیتے ہیں گھروں میں بیٹھ بیٹھ کر کے، اچھا عورتوں کو لے کر بیٹھتے ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ عورتوں کو ذکر بھی کرایا جا رہا ہے، یہ اللہ سامنے بٹھا کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے لیے سنیوں سنیت کو بدنام نہ کرو. اللہ کے یہاں منہ دکھانا ہے، اللہ کے یہاں منہ دکھانا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سنیوں کو شعور عطا فرمائے. تو عرض یہ کر رہا تھا حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے بارے میں بندہ نواز سرکار فرماتے میرے مرشد نے میری تربیت کی. پیر ہوتا ہی تربیت کے لیے، اور جس کو خود علم نہ ہو، جس کی خود تربیت نہ ہو، وہ کیا تربیت دے گا. حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے کم و بیش 20 سال کا عرصہ اپنی پیر و مرشد کی خدمت میں گزارا. کم و بیش 20 سال کا عرصہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی خدمت. تو حضرت آپ نے پوچھا فجر پڑھتے ہو نا؟ کہاں. وضو کب تک رہتا ہے؟ کہا طلوع آفتاب تک. وہ کا اشراق بھی پڑھ لیا کر. فرماتے چند دن تک میں اشراق پڑھتا رہا، پھر فرمایا کیا حال ہے؟ تو کہا اس کے ساتھ چاشت بھی ملا لیا کر. میں چاشت کا پابند ہوں. فرمایا روزے کتنے رکھتے ہو؟ کہا حضور 13-14 رکھتا ہوں اور رجب کے روزے رکھتا ہوں. کہا شعبان کے؟ کہا صرف 9 رکھتا ہوں. تو کہا اس میں 21 اور ملا لو، 9 میں 21 شعبان کے اور ملا لو تو 3 مہینے کے پورے روزے ہو جایا کریں گے. پھر اس کے بعد عید کے موقع پہ پوچھا کہ شوال میں کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ ششیدی روزے بھی رکھتا ہوں، 6 روزے عید کے بھی رکھتا ہوں. تو کہا کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ صوم وصال رکھتے ہیں. صوم وصال یعنی روزانہ روزہ رکھتے. اس پر بعض لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن صوفیہ کے یہاں ایک طریقہ. تو کہا پھر اس طرح ہوا. پھر اس کے بعد معمول بن گیا آپ کا، آپ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، عبادت کرتے تھے. اور یاد رکھنا اللہ کی محبت جس کے دل میں جتنی ہوگی اس کے دل میں اتنا عبادت کا جذبہ ہوگا، اتنا عبادت کا جذبہ. اس لیے کہ جس کو عبادت کی لذت ملتی وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، جس کو اللہ کی محبت ملتی وہ آگے بڑھتا جاتا ہے. تو یہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز تھا. بہت ملفوظات آپ کے، آخری بات عرض کرتا ہوں، ٹائم ختم ہوا. آج کل ہم لوگ جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو بات چیت کے درمیان ہم لوگ ابے، ارے، ترے یہ سب کرتے ہیں. صوفیہ کے یہاں گفتگو کا انداز کیا ہے، گفتگو کا لہجہ کیا ہے صوفیہ کے یہاں؟ حضرت سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں ایک مجلس میں مولانا جلال الدین، علاء الدین، مولانا صدر الدین اور میں خود بیٹھا ہوا تھا. یعنی یہ سب بزرگ بیٹھے تھے، مولانا جلال الدین، علاء الدین، مولانا صدر الدین. مولانا صدر الدین صاحب طبیب تھے، حکیم تھے. سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا. علماء، بندہ نواز خود بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم. اگر آپ کی کتاب آپ پڑھیں نا، آپ کے ملفوظات، اور بالخصوص آپ نے جو تفسیر قرآن لکھی ہے، اول کے 5 پاروں کی تفسیر ہے، ایک جلد میرے پاس بھی ہے اس کی، عقل دنگ رہتی. آپ نے جو نکات بیان کیے ہیں قرآنی آیات کے، عقل دنگ رہتی. طبیعت کہتی ہے کہ یہ مضامین کہاں سے رہے؟ تو پھر دل کہتا ہے کہ باب مدینۃ العلم سے سلسلہ جڑا ہوا. آپ اس کو ہو سکے تو پڑھیں. جن لوگوں کو تصوف سے شغف اور دلچسپی ہے، میں کہتا ہوں اس کی سننے کی بجائے ان بزرگوں کی جو معتبر ان کی کتاب پڑھیں. جیسے رسالہ کشیریہ پڑھیں آپ، یہ امام ابو القاسم کشیری کی کتاب ہے. قوت القلوب پڑھیں آپ، یہ ابو طالب مکی رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اور عوارف المعارف، یہ ہمارے مرشد سیدی سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی کتاب.
جس کو بابا فرید محبوب الہی کو پڑھایا کرتے تھے، درس دیتے تھے۔ عوارف المعارف وہ کتاب ہے تصوف کی، ہمارے بزرگوں نے فرمایا جس کو کامل پیر نہ ملے رہبری کے لیے، وہ عوارف المعارف کو اپنا رہبر بنا لے، منزلیں طے کرے گا انشاءاللہ۔ بڑی زبردست کتاب، اس کی بھی شرح آپ نے لکھی ہے سرکار بندہ نواز کے سدراست۔ اسی طریقے سے کشف المحجوب، مکاشفۃ القلوب، احیاء العلوم، یہ کتابیں تصوف کی، کیمیائے سعادت، یہ سب پڑھیے۔ اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اہل علم سے پوچھ لیا کریں، جس کو بھی آپ اہل علم سمجھتے ہو آس پاس میں ان سے پوچھ لیا کریں، وہ آپ کو سمجھا دیں اس کو، لیکن پڑھو، آپ کو سمجھ میں آئے گا تصوف کیا ہے، قرآن اور حدیث سے کتنا قریب ہے تصوف۔ کوئی بھی بات تصوف کی قرآن و سنت سے دور نہیں، البتہ ہاں بعض بزرگوں کی کتابیں ایسی ہیں جس میں بعد میں لوگوں نے خلط ملط کر دیا۔ اب جب خلط ملط کر دیا تو وہ بزرگوں کی بات ہی نہیں ہے، وہ تو بعد میں گھسا دی گئی۔ بہت سارے بزرگوں کی کتابوں پہ صدیاں بیتی ہے تو اس کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے گھسیڑا ہے، باتوں کو کمی زیادتی کی ہے، الحاق کر دیا ہے۔ تب وہاں پر آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ الحاق کہاں کیا۔ صوفیہ نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، ان کی کتابوں میں الحاق ہوئے ہیں جس کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھا کر کے اس پہ ناچتے کودتے نظر آتے، یہ لکھا وہ کچھ نہیں لکھا بھائی، انہوں نے سب صحیح لکھا تھا، بعد میں لوگوں نے الحاق کیا، اس کے ذمہ دار وہ صوفیہ نہیں ہے، وہ اہل اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے نہیں۔ اسی طرح سے میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سنابل شریف کا مطالعہ کیا جائے۔ تو سرکار میں بندہ نواز کے سدراز فرماتے ہیں کہ مولانا جلال الدین تھے اور حضرت علاء الدین تھے، مولانا صدر الدین تھے، میں بھی بیٹھا تھا، اور وہ طبیب تھے مولانا صدر الدین صاحب۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم بات چیت کر رہے تھے تو اتنے میں ایک غیر مسلم آیا، اور غیر مسلم آیا اور اس کا نام تھا بہنو یا بنو۔ ہندوستان میں ایسے کچھ نام ہوتے ہیں، تو اس کا کیا نام تھا؟ بہنو یا بنو۔ تو اس وقت حضرت مولانا جمال الدین صاحب نے اس وقت حضرت مولانا صدر الدین صاحب نے جو طبیب تھے ان کے پاس آیا تھا۔ مولانا جمال الدین اور سرکار بندہ نواز تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے طبیب صاحب کے پاس، مولانا صدر الدین کے پاس بیٹھے ہوئے، اور صدر الدین جو طبیب تھے ان کے پاس ایک غیر مسلم آیا بنو نام کا یا بہنو نام کا، تو کہا ابے او بنو، ابے او بنو۔ مولانا جمال الدین نے فرمایا مولانا آپ مولانا ہو اور آپ ابے بولتے ہو، یہ تصوف، یہ صوفیہ ہے۔ کافر کو بھی ابے، اور ہم تو اپنے دوستوں کو بھی ابے، کچھ لوگ تو بیوی کو بھی ابے بولتے ہیں۔ یہ ابے ہمارے یہاں بیوی کو ہی بولا جاتا ہے، بھائی کو ہی ابے اماں بھی لوگ بولتے ہیں، ابے یار اماں، ابے یار ابا، یہ سب بھی ہو، دین نہیں سیکھا، دین نہیں سیکھا۔ مولانا جمال الدین نے مولانا صدر الدین سے کہا مولانا آپ عالم ہو، آپ ابے بنو بولتے ہو، ابے بولتے ہو آپ۔ تب چونکہ آدمی کو کوئی نصیحت کرے تو کوئی نہ کوئی راستہ تو چاہیے نا بچنے کا۔ مولانا صدر الدین نے کہا حضرت یہ کافر ہے نا، یہ کافر ہے، کافر، کافر کو ابے نہ بولوں؟ ہائے ہائے ہائے، اگر میں کافر کو ابے بولتا ہوں تو کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا یہ کافر ہے نا، آپ تو مسلمان ہیں نا، آپ کی نشست سے، آپ کی برخاست سے، آپ کے اٹھنے سے، آپ کے بیٹھنے سے دین جھلکنا چاہیے۔ آپ کافر کو ابے نہ بولیں، اور اگر آپ اس کو اگر ابے بول کر کے نہیں پکارو گے، آپ اس کو بنو بھائی کہہ کے، ہائے ہائے یہ صوفیہ ہے۔ اگر آپ اس کو ابے بنو کی بجائے بنو بھائی کہہ کر کے پکارو گے تو تمہاری شان میں کوئی فرق آ جائے گا۔ اس کو ابے نہ کہنا، اگرچہ کافر اس کو ابے نہ کہنا، اس سے پتہ چلتا ہے صوفیہ کا انداز کیا تھا۔ یہی وہ محبتوں کا ماحول تھا جس کی بنیاد پر صوفیہ کے ہاتھ پہ لوگ اسلام قبول کرتے رہے، صوفیہ کے ہاتھ پہ لوگ اسلام لاتے رہے۔ اور سرکار بندہ نواز گیسو دراز کی کیا شان بیان کروں، اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ وہ بہت بڑے تھے، بہت بڑے تھے، بہت بڑے تھے، لیکن میرے مخدوم، میرے مرشد
سرکار تارک السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 2 مرتبہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. ایک بار وہ حیات تھے ظاہری طور پر تب ملاقات کے لیے گئے، اور دوسری مرتبہ گئے تو آپ کا وصال ہو گیا. مخدوم صاحب فرماتے ہیں میں پوری دنیا گھوما، مجھے گلبرگہ کی فضا جتنی راس آئی، روئے زمین پر مجھے جو وہ کسی شہر کی فضا اتنی راس نہیں آئی. بلکہ مخدوم صاحب کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے جو آپ کو غوثیت کا مقام عطا فرمایا وہ بھی گلبرگہ شریف کی سرزمین پر عطا فرمایا. یہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز ہے. اللہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پر قائم و دائم رکھے. اللہ ہمیں شریعت پر قائم، شریعت پہلے ہے، شریعت بعد میں سب ہے. ہم ہر شخصیت کو کس پر تولیں گے؟ جو شریعت پہ اترتا ہے اس کے پیچھے چلیں گے. جو شریعت پہ نہیں اترتا، کتنا ہی بڑا ہو، کتنے ہی بڑے باپ کا بیٹا ہو، کتنے ہی مالدار ہو، کتنا ہی بڑا کچھ بھی ہو، بڑا ٹائٹل کچھ بھی ہو، شریعت سے جو ہٹ گیا ہے پھر ہم اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، اس کو فالو نہیں کریں گے. یہ اپنا مزاج بنائیں، اور ایسے لوگ گانجا چرس اڑم جڑم جو سب کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے دور رہو. اس سے سنیت بدنام ہو رہی ہے، اس سے دین بدنام ہو رہا ہے. لوگ اپنے کو 4 گالیاں دیتے ہیں، دیتے رہیں، لیکن حق بات خود بھی کیجئے، اپنے دوستوں کا ذہن بنائیے. ایک بات آپ سے اور عرض کر دوں، پیری مریدی کوئی فرض اور واجب نہیں ہے ہمارے، لیکن شریعت پر عمل کرنا ہمارے ہاں فرض ہے. لیکن اگر واجب نہیں ہے تو یہ غیر واجبی بھی اور غیر ضروری بھی نہیں ہے. پیری مریدی ہونی چاہیے، اس کی برکتیں ہیں. بلکہ ہم تو اتنی اہمیت دیتے ہیں پیری مریدی کو کہ ہمارے مخدوم صاحب سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ مرید انڈے کی طرح ہے. مرید کس طرح ہے؟ انڈے کی طرح. اور پیر کامل، وہ جس کا ذکر ہوا، پیر کامل مرغی کی طرح ہے. انڈا چھیکے میں، فریج میں، ٹوکری میں 10 سال بھی پڑا رہے تو بولو انڈا چوزا بنے گا؟ نہیں بنے گا. لیکن اگر انڈا 15 دن مرغی کے نیچے رہے تو بولو چوزا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو جب تک انڈے کو مرغی کی گرماہٹ نہ ملی اس وقت تک انڈا چوزا نہیں بن سکا. اسی طرح جب تک بندے کو سچا پیر نہیں ملتا اس وقت تک کہ بندہ کامل نہیں ہوتا. سچا پیر ملے، جس قسمت والے ہیں وہ سچا پیر. اب سچا پیر کیا؟ پھر دوہرا دیتا ہوں، جس میں 4 باتیں وہ سچا پیر. جس میں 4 باتیں وہ، نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ ہو. نمبر 1 ہاں، یعنی کہ ادھر ادھر کا نہ ہو، ورنہ اس کا عقیدہ ہی خراب ہے تو کیا ہوگا. سنی صحیح العقیدہ ہو، نمبر 1. نمبر 2 کبھی بھی اٹھ کر کے مریدی شروع نہیں کر دی ہو، اس کو خلافت کہیں سے ملی، اور جہاں سے خلافت ملی اس کو بھی کہیں سے ملی ہو، اس کو بھی یعنی پوری کڑی سے کڑی، اور ایسی کڑی جڑی ہو کہ اس کا سلسلہ بالاتصال رسول اللہ سے جا کر کے ملے. دوسری شرط. تیسری شرط پابند شرع ہو، خلاف شریعت کام نہیں کرتا، عورتوں سے پیر نہ دبوائے، پابند شرع ہو، نماز کا پابند ہو، شریعت کا پابند شرع ہو، حرام کام علل اعلان نہ کرتا ہو. ٹھیک، شریعت کا 3 بات ہوگی. چوتھی بات، اتنا علم رکھے کہ بغیر کسی کی مدد کے ضروریات زندگی کے مسائل کتابوں سے نکال سکے. یعنی غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، نکاح، طلاق، ایمان، کفر، یہ سب جو ضروریات کے مسائل اس کو یاد ہونے چاہیے، یا کتابوں سے نکال سکے، وہ سمجھ سکے، سمجھا سکے. یہ 4 باتیں جس میں ہے وہ کامل پیر ہے. چاہے اس سے کرامت کا صدور ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، ہوا میں اڑتا ہو یا نہ اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو نہ چلتا ہو، لیکن یہ 4 چیزیں وہ سچا پیر ہے. سچے پیر سے مرید ہو جاؤ گے. اگر اللہ نہ کرے 4 شرطیں اس میں، لیکن ہے وہ خالی، اگر وہ خالی ہے تو اس کے پیر سے آپ کو فیض ملے گا، اور اگر وہ بھی خالی ہے تو اس کے پیر سے فیض ملے گا. اگر وہ بھی خالی ہے اس کے پیر سے، یعنی اوپر سے وہ نسبتیں آپ کو ملے گی. اور اگر اللہ نہ کرے سب خالی ہے، میرے غوث تو پھر کیا کہنا، میرے خواجہ کا تو کیا کہنا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، یہ نسبتیں آپ کو نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو اللہ معاف فرمائے. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں
اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔